بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیف اشر اور آپ دیکھ رہے ہیں اشر فوڈ کوزین۔ آج ہم بنائیں گے کرسپی چکن فرائی۔ کرسپی چکن فرائی بنانے کے لیے میں نے چکن کی لیگز لی ہیں 10 پیسز، اسے ڈرم سٹک بھی کہتے ہیں۔ اب میں اس کے اندر ہاف کپ سرکہ شامل کروں گا اور 1 چائے کا چمچ ٹاٹری شامل کروں گا، اور اس کے اندر 1 لیٹر پانی شامل کر کے اسے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ سرکہ ڈالنے سے یہ ہوگا کہ گوشت کی جو ہماری اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ٹاٹری جو ہے وہ گوشت میں ایک منفرد ٹیسٹ لے کے آتی ہے اور اس کو گلاتی بھی ہے۔ اب ہم اس کا میرینیٹ تیار کریں گے۔ یہ 4 ٹیبل سپون میں نے سویا سوس لیا ہے، یہ میں اس کے اندر شامل کروں گا، اور 1 ٹیبل سپون چلی سوس شامل کروں گا۔ 2 ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر شامل کروں گا، اور 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاؤڈر لال مرچ شامل کروں گا۔ اچھا، یہ 1 چمچ میں نے کچری پاؤڈر لیا ہے، یہ بھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے، یہ گوشت کو اندر سے نرم رکھے گا۔ یہ 1 ٹی سپون میں نے ادرک پاؤڈر لیا ہے، اور 1 ٹی سپون میں نے لہسن پاؤڈر لیا ہے۔ 1 ٹیبل سپون نمک لیا ہے، آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال سکتے ہیں، اور 1 ٹی سپون میں نے یہ اوریگینو لیوز لیے ہیں، یہ بہت اچھا فلیور اس میں لے کے آتے ہیں، اور یہ 1 ٹیبل سپون میں نے چکن پاؤڈر لیا ہے۔ اب ہم ان سارے مسالوں کو اچھی طرح چکن میں میرینیٹ کریں گے۔ آپ اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن ریسٹورنٹ سٹائل ٹیسٹ لانے کے لیے آپ کو ادرک لہسن کا پاؤڈر ہی شامل کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ چکن کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے اس طریقے سے، یہ میں آپ کو پہلے دکھا نہیں سکا۔ کٹنگ کرنے سے یہ ہوگا کہ مسالہ بھی ہمارا اچھے طریقے سے اس میں رچ جائے گا، اور گوشت بھی ہمارا اچھے طریقے سے گل جائے گا۔ اب ہم اس پہ 1 لیموں کا رس شامل کر کے اسے تقریباً 4 گھنٹے کے لیے فریج کے اندر میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ اب ہم اس کی کوٹنگ کے لیے مکسر تیار کریں گے۔ میں نے 2 کپ میدا لیا ہے، اس کے اندر میں 1 چمچ چکن پاؤڈر شامل کروں گا، اور 1 چائے کا چمچ کالی مرچ شامل کروں گا، اور آدھا چائے کا چمچ بیکنگ پاؤڈر شامل کروں گا، اور اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے۔ یہ 2 انڈے میں نے لیے ہیں، اس کے اندر ہم لیکوڈ میں میرینیٹ تیار کریں گے۔ یہ بازار سے کرسپی فرائی پاؤڈر مل جاتا ہے، یہ 1 پیکٹ آپ 2 انڈوں کے اندر شامل کر کے اسے اچھے طریقے سے پھینٹ لیں۔ اچھا، اس کے اندر آپ آدھا کپ دودھ شامل کر دیں، یا آدھے سے تھوڑا کم، تو اس کو اچھے طریقے سے حل کر لیں۔ اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے۔ مسالہ ہمارا لگ گیا ہے، 4 گھنٹے ہو گئے ہیں اسے۔ اب ہم 1 ڈرم سٹک کو پہلے لیکوڈ میں اچھے طریقے سے کوٹ کر لیں گے، اس کے بعد ہم اسے میدے کے اندر اچھے طریقے سے کوٹ کریں گے۔ اچھا، میدے کے اندر اس کو شامل کر کے آپ نے ہاتھوں کے ساتھ اسے پریس کرنا ہے اچھی طریقے سے۔ پریس کرنے سے میدا جو ہے وہ اچھی طرح گوشت پہ لگ جائے گا۔ اسی طرح ہم باقی ڈرم سٹک کو بھی تیار کر لیں گے۔ اگر آپ ڈبل کوٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اسے لیکوڈ میں آپ دوبارہ ڈال کے پھر 1 دفعہ اس میں میدا لگا لیں۔ اب ہم فرائنگ کی طرف چلتے ہیں، تو یہ میں نے کڑھائی میں آئل لیا ہے، اس کو آپ فل فلیم پر اچھی طرح سے گرم کر لیں۔ اب اس کے اندر ہم ڈرم سٹک شامل کریں گے۔ ڈرم سٹک کو شامل کرنے کے بعد ہم اس کا جو فلیم ہے اسے بالکل لو کر دیں گے، اور 12 سے 15 منٹ تقریباً اسے پکائیں گے۔ 12 سے 15 منٹ میں گل جاتی ہے۔ یہ دیکھیے جی، ماشاءاللہ بڑا بہترین کلر آیا، بالکل کے ایف سی سٹائل ہمارا فرائیڈ چکن تیار ہو رہا ہے۔ اسے میں 2 منٹ اور پکاؤں گا۔
تو جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا KFC اسٹائل فرائیڈ چکن تیار ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. شیف اشر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.